ارتضیٰ کی گھورتی ہوئی نظروں پہ حیا کی نظر پڑی تو سمجھ گئی کہ اس کی چوری پکڑی گئی ہے۔ ارتضیٰ چپ چاپ اسے دیکھ رہا تھا، منہ سے کچھ نہیں بولا مگر نظریں بہت کچھ کہہ رہی تھیں۔ حیا نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ باقی کی دوستیں بھی تذبذب کا شکار ہو رہی تھیں، اس لیے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ حیا، وہ انکل تو بہت غصے سے تمہیں گھور رہا تھا۔ سب سے زیادہ اقرا گھبرائی ہوئی تھی۔ اوہ کم آن یار، پتہ چل بھی گیا تو چل جائے، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، میرا کون سا اس سے دوبارہ پالا پڑنا ہے۔ رات گئی بات گئی۔ چیئر اپ۔ حیا کو واقعی نہ اپنی غلطی کا احساس تھا نہ افسوس۔ دوستوں کو ان کے گھروں میں اتار کے تیز میوزک گاڑی میں لگائے، انگلش سانگ کو وہ خود بھی گنگناتی ہوئی رف ڈرائیونگ کے ساتھ اپنے بنگلے کے سامنے گاڑی کھڑی کیے نان اسٹاپ ہارن بجانے لگی۔ چوکیدار نے جلدی سے مین گیٹ کھولا۔ گاڑی اندر پورچ میں پارک کر کے وہ بے نیازی سے نیچے اتری، پرس پکڑے زور سے گاڑی کا فرنٹ ڈور بند کیا اور لاؤنج میں آ گئی۔ سامنے ہی آغا جی، حیا کے والد، ٹی وی پہ نیوز لگائے بڑے انہماک سے کوئی خبر دیکھ رہے تھے۔ حیا دبے پاؤں ان کی پشت کی طرف سے آگے بڑھتے ہوئے ان کے قریب پہنچ گئی۔ ایک مسکراہٹ تھی جو حیا کے چہرے پہ سجی رہتی تھی، اس کے چہرے کی خوبصورتی کو بڑھاتی تھی۔ اس نے اپنی دونوں باہیں آغا جی کے گلے میں ڈال دیں۔ آغا جی دھیرے سے پیار بھرے انداز میں بولی، میری جان آ گئی واپس؟ انہوں نے بھی پیار سے جواب دیا۔ پھر وہ ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ جی آ گئی، پتہ ہے آغا جی، ہم دوستوں نے مل کے خوب انجوائے کیا، بہت مزہ آیا۔ حیا نے خوش ہوتے ہوئے کہا، ارسل کی 3 کالز آ چکی ہیں، بار بار تمہارا پوچھ رہا تھا، فون سائلنٹ پہ رکھ چھوڑا تھا تم نے۔ آغا جی کے یاد دلانے پہ حیا کو خیال آیا، او سوری آغا جی، وہ اقرا نے کر دیا ہوگا، ایک جھوٹ جو بڑی معصومیت سے بولا گیا تھا۔ اوکے جاؤ پہلے بات کر لو، ویٹ کر رہا ہے تمہاری کال کا، آغا جی نے اس کے گال کو تھپ تھپا کے کہا۔ حیا اٹھ کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ فون پرس میں سے نکالا تو واقعی ارسل کی بے شمار مس کالز آئی ہوئی تھیں۔ حیا نے ارسل کا نمبر ملایا، خود بیڈ پہ ہی ڈھہ گئی۔ حیا دس از ناٹ فیئر یار، کب سے تمہیں کالز کر رہا ہوں، ویئر واز یو؟ ارسی آئی وینٹ آؤٹ ود فرینڈز ڈیئر، واٹ ہیپن ٹو یو؟ حیا کو یوں ارسل کو اپنی صفائیاں دینا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ آئی واز ریئلی ورڈ اباؤٹ یو حیا۔ ارسل کی آواز سے بھی لگ رہا تھا کہ وہ فکر مند ہے۔ یہ جو تم ہر وقت مجھ پہ سوار ہوتے ہو نا، کسی بوتل کے جن کی طرح، سخت اریٹیٹ ہوتی ہوں میں۔ پلیز ارسی، میں یوں اپنی لائف تمہارے ساتھ ساتھ سپینڈ نہیں کر سکتی۔ آئی لائک ٹو فلائی ان دا ایئر لائک فری برڈز۔ حیا اب اپنے ایک پاؤں سے دوسرے پاؤں کے سینڈل کو اتار چکی تھی اور اب دوسرے پاؤں سے پہلے والے پیر کو ہائی ہیل سے آزاد کر رہی تھی۔ آئی نو، لیکن میں نے تو تمہیں خوشخبری سنانے کے لیے کال کی تھی، میں 1 مہینے تک پاکستان آ رہا ہوں۔ ارسل کی بات سن کے حیا بے ساختہ سے ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی۔ ارسی آر یو شور؟ بتایا کیوں نہیں یار، کب سے ادھر ادھر کی ہانک رہے ہو؟ بس تمہیں تنگ بھی تو کرنا تھا۔ ویری بیڈ، میں ناراض ہوں تم سے، حیا نے اپنی چھوٹی سی ناک کو چڑھا کے کہا۔ اوکے جانو، آ کے تمہیں منا لوں گا، ابھی تو بس اپنی فرمائشی لسٹ مجھے بھیج دینا، پھر کہو گی کہ ارسی یہ لے آئے ہو، مجھے تو یہ پسند نہیں آیا۔ ارسل کی بات پہ وہ اترائی تھی۔ کیوں نہیں، ضرور، اب تم روز میری فرمائشیں ہی سنا کرو گے۔ معلوم ہے مجھے، لڑکیوں کا شاپنگ سے کبھی دل نہیں بھرتا، اور حیا سلیمان کا تو بالکل بھی نہیں بھرتا۔ حیا سلیمان صاحبہ، بہت جلد اب آپ حیا ارسل بن جائیں گی۔ ارسل، ہوش میں آ جاؤ۔ اچھا، ابھی میں صرف 2nd ایئر میں ہوں، 4 سال تک تو کوئی چانس ہی نہیں ہے تمہارے پاس۔ حیا نے تیوری چڑھا کے کہا، مجھے ایک بار واپس تو آنے دو، جانو چانس میں خود بنا لوں گا۔ ارسی نو، اوکے، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، ایٹ لیسٹ 4 سال سے پہلے ہرگز نہیں۔ حیا خفگی دکھانے لگی۔ اوکے، پہلے آنے تو دو مجھے، یہ بات بعد میں ڈیسائیڈ کریں گے۔ اوکے، آئی ایم ٹائرڈ ارسی، رات کو بات کروں گی۔ حیا اب اپنے کبرڈ کی طرف بڑھ رہی تھی، ایک ڈھیلی ڈھالی شرٹ اور ٹراؤزر نکال رہی تھی۔ اوکے، پھر رات کو بات ہوگی۔ حیا اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، ماں سوشل ورکر تھی، باپ ایک بڑا بزنس مین تھا، پیسے کی ریل پیل تھی۔ میٹرک کرتے ہی اس کی پھپھو نے اسے اپنے بیٹے سے منسوب کر دیا تھا۔ ارسل سے وہ پہلے سے ہی بہت فرینک تھی،
اس لیے انکار کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ پھر پھپھو بھی دل و جان سے اس پہ نچھاور تھی۔ پھر ارسل کی محبت کا یہ عالم تھا کہ 1 سال سے لندن میں تھا مگر باقاعدگی سے حیا سے بات کرتا تھا۔ بڑی بے تکلفانہ گفتگو تھی جو دونوں کے بیچ میں ہوتی تھی۔ حیا گھر کے ماحول میں رچی بسی لڑکی تھی، اچھی خاصی بولڈ تھی۔ شرمانا لجانا اسے سرے سے آتا ہی نہیں تھا، بس نام کی ہی حیا تھی، باقی وہ حیا کے مفہوم سے بھی نافہم تھی۔ یار ایک بار تم کالج آؤ تو میں پرنسپل سے بات کر چکا ہوں، تمہارے ڈاکیومنٹس کے بارے میں بھی ڈسکس ہو چکا ہے، سمجھ لو کہ جاتے ہی نوکری پکی۔ مطلب سفارش ہی ہوئی نا، ورنہ انٹرویو لیے بنا ہی مجھے ریجیکٹ کر دیا تھا۔ ارتضیٰ کو یہ ہرگز قبول نہیں تھا کہ سفارش پہ نوکری کرے۔ ارے سفارش نہیں ہے، میں نے تمہارے ڈاکیومنٹس دکھائے ہیں، تم مل تو لو ان سے۔ ٹھیک ہے مل لیتا ہوں، ارتضیٰ نے زبردستی کی مسکراہٹ سجا کے کہا۔ تیز گرج چمک کے ساتھ طوفانی بارش کی رات تھی۔ رات کے 3 بجے کا وقت تھا جب وہ عورت گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی درد سے کراہ رہی تھی۔ تانی میری جان، بس کچھ دیر اور برداشت کر لو، ہم کچھ ہی دیر میں ہاسپٹل پہنچ جائیں گے۔ اس کا شوہر اسے تسلی دے رہا تھا، لیکن سڑکوں پہ اس قدر پانی تھا کہ گاڑیاں آدھی آدھی پانی میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ عورت کے لیے درد ناقابل برداشت ہو رہا تھا، چہرہ پسینے سے تر تھا، گاڑی کی سیٹ کو کس کے پکڑے وہ صبر کے لمحوں سے گزر رہی تھی۔ اس کا شوہر حد درجہ پریشان تھا۔ باہر طوفان ایسا تھا کہ رکنے کو تیار نہیں تھا، گاڑی کا انجن تک پانی میں ڈل چکا تھا۔ جہاں وہ تھا وہاں گاڑیوں کا زیادہ رش نہیں تھا، نہ ہونے کے برابر ٹریفک تھی۔ اب وہ اپنی گاڑی سے اتر کے لوگوں سے مدد مانگنے لگا، لیکن سب کو اپنی پڑی تھی، کوئی ساتھ لگ کر اس کی گاڑی پانی سے نکالنے کو تیار نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کبھی بھاگ بھاگ کے ایک سے مدد طلب کرتا، کبھی خود ہی گاڑی کو دھکیلنے کی کوشش کرنے لگتا۔ گھٹنوں تک وہ پانی میں ڈوبا ہوا تھا، پورے کپڑے بارش سے بھیگ چکے تھے، لیکن فکر اسے اپنی بیوی کی تھی جو زچگی کی تکلیف سے بے حال ہو رہی تھی۔ کبھی وہ فرنٹ ڈور کی کھڑکی سے اسے تسلی دیتا، مگر اس کی غیر ہوتی حالت کے پیش نظر اس نے گاڑی لاک کی، اپنی بیوی کو گود میں لیے پیدل ہی کسی قریبی ہاسپٹل میں لے جانے لگا۔ 15-20 منٹ کی مسافت پر ایک چھوٹا سا ہاسپٹل اسے نظر آیا، اسی میں وہ اسے لے گیا۔ ہاسپٹل کے اسٹاف نے فوراً سے اسے اسٹریچر پہ لٹایا۔ ایک لیڈی ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، نرس کو کہا کہ وہ خاتون کو لیبر روم میں لے جائے۔ وہ ڈاکٹر خود بھی ساتھ ہی چلی گئی۔ گھڑی کی سوئیاں سست روئی سے چل رہی تھیں۔ آدھا گھنٹہ صبر آزما ہو کے اس شخص نے وقت گزارا، ایک ایک لمحہ بیوی بچے کی زندگی کی دعائیں مانگی۔ لیبر روم کا دروازہ کھلا۔ اللہ نے آپ کو بیٹے سے نوازا ہے، لیکن ڈاکٹر کے چہرے پہ خوشی کے بجائے افسردگی تھی۔ اس شخص کی جان پہ بنی۔ وہ تیزی سے ڈاکٹر کے پاس پہنچا۔ لیکن کیا ڈاکٹر؟ تانیہ تو ٹھیک ہے نا میری بیوی؟ شی از نو مور۔ ڈاکٹر نے پل میں اسے موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے وہ ڈاکٹر کو دیکھ رہا تھا۔ تانی! وہ زور سے چلایا تھا، چہرہ پسینے سے شرابور تھا۔ لیمپ کی مدھم سی روشنی اور اے سی کی کولنگ میں بھی پورے جسم کے مسام سے پسینہ پھوٹ رہا تھا۔ دل کی دھڑکنیں اس قدر زور سے چل رہی تھیں جیسے بیچ کے کئی سال غائب ہو گئے ہوں، اور آج ہی اس نے اپنی محبوب بیوی کی موت کی خبر سنی ہو۔ اپنی ریوالونگ چیئر پہ بیٹھا وہ کوئی کتاب پڑھتے پڑھتے سو چکا تھا، مگر اس حقیقی خواب نے اسے جھنجھوڑ کے اٹھایا تھا۔ ارتضیٰ کو کالج میں نوکری مل گئی تھی۔ کالج پرائیویٹ تھا، اسلام آباد کے ماڈرن ایریا میں واقع تھا۔ وہاں آنے والے اسٹوڈنٹس بھی زیادہ تر اپر کلاس سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کی تنخواہ اچھی تھی، بلکہ بہت زیادہ اچھی تھی۔ اسی قسم کی نوکری کی وہ تلاش میں کب سے تھا، لیکن اپنی محنت اور اپنی صلاحیت کے بل بوتے پہ وہ یہ نوکری حاصل کرنا چاہتا تھا۔ لیکن احسان پھر دوست کا ہی لینا پڑا، جو پہلے سے اسی کالج میں پروفیسر تھا۔ کالج لڑکے لڑکیوں کا اکٹھا تھا۔ انگلش لٹریچر کی پہلی کلاس اس کی 2nd ایئر میں تھی۔ کلاس میں داخل ہوتے ہی شور مچاتے اسٹوڈنٹس خاموشی سے بیٹھ گئے۔ ارتضیٰ نے اپنا تعارف کروایا۔ تعارفی کلاس تھی، اس لیے سب اسٹوڈنٹ سے وہ بس نام ہی پوچھ رہا تھا۔ جب اس کی نظر بیچ کی رو میں بیٹھی ایک لڑکی پہ پڑی، جو منہ کے سامنے کتاب کیے پہلی ہی نشست پہ بیٹھی تھی۔ جب اس کی تعارف کی باری آئی تو
آواز میں واضح لڑکھڑاہٹ سی تھی۔ وہ ہاں پہ اٹکی ہوئی تھی۔ ارتضیٰ اس کی سیٹ کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا۔ پہلے تو یہ آپ کتاب پیچھے کریں اپنی۔ یہ کون سا طریقہ ہے استاد سے بات کرنے کا؟ کھڑی ہو جائیں آپ۔ ارتضیٰ کا لہجہ متوازن اور سنجیدہ تھا۔ وہ لڑکی جھٹ سے کھڑی ہو گئی، لیکن کتاب ابھی بھی چہرے کے سامنے تھی۔ آپ یہ کتاب ہٹائیے، ارتضیٰ نے دوبارہ سے کہا تو دھیرے دھیرے کتاب اس کے چہرے سے ہٹی۔ سامنے وہی لڑکی کھڑی تھی جس نے 2 دن پہلے اسے بے وقوف بنایا تھا۔ اتنی جلدی تو وہ اس کو بھول نہیں سکتا تھا۔ وہ شرمندہ سی نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ مس حیا سلیمان، اس کا تعارف ارتضیٰ نے خود کروایا تھا۔ حیا، سنا ہے لٹریچر کے نئے سر آئے ہیں، دیکھنے میں خاصے ینگ لگتے ہیں، پرسنالٹی بھی کافی امپریسو ہے، حمیرہ نے حیا کے برابر بیٹھتے ہوئے کہا۔ چلو اچھا ہے، وہ بڈھے کھڑوس سرب دال سے تو جان چھوٹے گی۔ حیا نے شکر میں ہاتھ چہرے پہ گھمائے۔ حمیرہ ہنسنے لگی۔ اسی اثنا میں جب ریسٹورنٹ والے انکل کو حیا نے کلاس میں داخل ہوتے دیکھا تو وہ بری طرح سے گھبرائی تھی۔ ابھی 2 دن پہلے تو وہ اسے کھڑا گھور رہا تھا۔ لو آ گئے نئے سر، حمیرہ نے سرگوشی کی۔ سر مارے گئے یار، حیا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ فوراً سے چہرے کے آگے کتاب کر کے چہرہ چھپایا۔ پہلی نشست پہ بیٹھ کے وہ کہاں چھپ سکتی تھی۔ گڈ مارننگ اسٹوڈنٹس، آئی ایم ارتضیٰ ہارون، یور نیو ٹیچر۔ چونکہ آج میرا پہلا دن ہے تو آج ہم صرف ایک دوسرے کا تعارف ہی سنیں گے۔ لیٹس اسٹارٹ۔ فرسٹ رو اینڈ فرسٹ اسٹوڈنٹ، اپنا نام بتاتے جائیں۔ ارتضیٰ نے کافی دوستانہ ماحول میں بات شروع کی۔ پہلی رو میں زیادہ تر لڑکے تھے۔ ایک ایک اسٹوڈنٹ کھڑے ہو کے اپنا نام اور مختصر تعارف کرواتا رہا۔ تیسری رو میں فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی لڑکی اپنی باری پہ کھڑی نہیں ہوئی تھی، بس بیٹھے بیٹھے ہا ہا کی رٹ لگا رہی تھی۔ جب ارتضیٰ اس کے سامنے جا کے کھڑا ہوا، لیکن جیسے ہی کتاب اس کے چہرے سے ہٹی وہ حیران سا رہ گیا۔ ریسٹورنٹ والی وہی لڑکی خاصی نروس سی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ نام تو وہ اس کا جانتا تھا کیونکہ 2 دن پہلے ہی اس نے ہاتھ ملا کے اپنا تعارف کروایا تھا۔ مس حیا سلیمان۔ نو سر، حیا نے بوکھلاہٹ کے مارے نفی میں سر ہلاتے ہوئے تردید کی۔ ارتضیٰ نے اپنے ابرو تعجب سے اوپر کیے۔ تو کوئی اور نام ہے آپ کا؟ فریحہ، بینش، انابیہ وغیرہ وغیرہ؟ ارتضیٰ ہاتھ باندھے اس کے چہرے کی اڑی ہوئی ہوائیاں دیکھ رہا تھا۔ کہاں 2 دن پہلے دھڑلے سے اس کے سامنے بیٹھ کے بڑے اعتماد سے چائے پی کے گئی تھی، اور کہاں آپ ٹھیک سے نام بھی نہیں بتا پا رہی تھی۔ یس سر، آئی مین نو سر۔ حیا اڑی ہوئی رنگت اور حد درجے گھبراہٹ میں مبتلا ہوئی، کبھی اس بات میں سر ہلاتی کبھی نفی میں۔ یو مین بہت سارے نام ہیں آپ کے، مختلف جگہ پہ بتانے کے لیے الگ الگ؟ نو سر۔ حیا نے ماتھے پہ نمودار ہونے والا پسینہ ہاتھ میں پکڑے ٹیشو سے پونچھا۔ ارتضیٰ نے مدافعانہ انداز میں بات آگے بڑھائی۔ اینی وے، کلاس میں کس نام سے متعارف کروانا پسند کریں گی آپ، مس اے بی سی ایٹسیکٹرا؟ ارتضیٰ کی بات پہ کلاس میں ہلکی پھلکی ہنسی کی آوازیں گونجی تھی۔ حیا کے رہے سہے آسان بھی خطا ہو گئے۔ حیا، بمشکل ہی حیا اپنا نام بتا پائی۔ ناؤ سٹ ڈاؤن مس حیا، اینڈ نیکسٹ۔ ارتضیٰ کے نزدیک اس کی بات اتنی اہم بھی نہیں تھی کہ وہ اس کم عمر سی لڑکی کو مزید پریشان کرتا۔ حمیرہ سعید۔ حیا کے بیٹھتے ہی حمیرہ نے کھڑے ہو کے اپنا تعارف کروایا۔ حیا کچھ متذبذب سی ہوئی تھی۔ اسے لگا تھا کہ وہ انکل ٹائپ شخص ساری کلاس کے سامنے اس کی اچھی خاصی کلاس لے گا، لیکن اس نے کچھ کہا ہی نہیں تھا۔ ایسے تھا جیسے اسے جانتا ہی نہ ہو۔ صوبیہ، آج کالج سے چھٹی کر لو، سامنے مین روڈ پہ آنے والی F11 بس میں بیٹھ جانا۔ صوبیہ کالج جانے کے لیے بس اسٹاپ کی طرف جا رہی تھی جب شمس اس کے ساتھ چلتے ہوئے یہ میسج دے کے آگے بڑھ گیا۔ اسٹاپ پہ وہ اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا تھا، ذرا سا ہٹ کے کھڑا تھا۔ مطلوبہ بس آتے ہی وہ بیٹھ گئی اور بس کے دوسرے دروازے سے شمس بیٹھ چکا تھا۔ صوبیہ کی نظریں بار بار شمس پہ تھیں کہ وہ کہاں اترتا ہے۔ 10 منٹ کی مسافت کے بعد شمس کے اشارے پہ وہ اگلے اسٹاپ پہ اتر گئی۔ شمس بھی اتر چکا تھا۔ گھر اور محلے سے اب وہ دور تھے، اس لیے اب شمس صوبیہ کے قریب آ گیا
اور اس کا ہاتھ تھام کے چلنے لگا۔ دونوں کے چہرے پہ بیک وقت مسکراہٹ آئی تھی۔ کچھ دور جاتے ہی ایک پبلک پارک نظر آنے پہ صوبیہ سمجھ گئی کہ آج کا دن شمس کے نام ہے۔ وہ دونوں پارک میں داخل ہوتے ایک خالی بینچ کو دیکھ کے اس کی طرف بڑھ گئے۔ صبح صبح کا وقت تھا، رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ کہیں کہیں کچھ نوجوان اور درمیانی عمر کے لوگ ٹریک پہ واک کر کے اپنے گھر کی راہ لے رہے تھے۔ دھوپ نکل چکی تھی، پارک میں زیادہ تر سناٹے کا راج تھا، لیکن پھر بھی شمس نے ایک کونے کے بینچ پہ بیٹھنے کو ترجیح دی۔ وہاں بیٹھ کے دونوں نے ایک دوسرے کی طرف محبت پاش نظروں سے دیکھا۔ آگ تو دونوں جانب برابر لگی ہوئی تھی۔ پھر مسکراتے ہوئے صوبیہ نے نظریں جھکائیں۔ منی سے خط ملا تھا میرا؟ صوبیہ نے شرماتے ہوئے بات کی شروعات کی۔ ہاں ملا تھا، ایک دم بکواس تھا، میں نے ایک نظر پڑھ کے پھاڑ کے پھینک دیا۔ شمس کی بات پہ صوبیہ نے خفگی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیوں شمس، میں نے اتنی محبت سے لکھا تھا۔ وہ منمناتے ہوئے شکوہ کرنے لگی۔ لیکن اس میں محبت کہاں تھی؟ مجھے تو نہیں دکھی۔ آئی لو یو شمس، مجھے آپ یاد آتے ہیں، میں آپ کے بنا جی نہیں سکتی۔ اس قسم کی باتوں کو اگر تم محبت کہتی ہو تو میرے نزدیک یہ بکواس ہے۔ میرے خط پڑھے ہیں کبھی تم نے؟ وہ ہے اصل محبت، نیندیں اڑا دینے والی، بے چین کر دینے والی۔ خط پڑھوں تو لگے کہ تم میرے ساتھ موجود ہو، اپنی سانسوں میں مجھے تمہاری سانسوں کا احساس ہونے لگے، سمجھی؟ شمس کی بےتابیاں اور بے باکیاں عروج پر تھی۔ صوبیہ کے ہاتھوں میں تری اتری، چہرے پہ پسینے آنے لگے۔ وہ تو اس کا خط کئی بے باک جملوں پہ بند کر دیتی تھی، کئی بار اپنی ہمتوں کو مجتمع کر کے پڑھتی تھی، اور اب تو وہ خود اس کے برابر میں بیٹھا تھا، اس کے کان کے قریب ہو کے بول رہا تھا۔ دل کا اچھلنا لازمی امر تھا۔ صوبیہ کچھ پیچھے ہٹی۔ شمس اس کی کیفیت سے ہز اٹھاتے ہوئے مسکرایا تھا۔ صوبی، تمہارے بغیر رات نہیں کٹتی یار، قسم سے۔ لہجے میں خمار تھا۔ تم ابا سے رشتہ مانگ لو نا میرا، صوبیہ نے لجاتے ہوئے کہا۔ دن رات تو اس کے بھی مشکل سے کٹ رہے تھے۔ مانگ تو لوں، مگر تمہارے باپ کے خواب بڑے اونچے ہیں۔ ایک ورک شاپ پہ کام کرنے والا مکینک انہیں اپنی بیٹی کے لیے قبول نہیں ہے۔ شمس کے چہرے پہ اب ناگواری سی اتر آئی تھی۔ ایک بار مانگ کے تو دیکھو شمس، شاید مان جائے۔ صوبیہ کے دل میں ابھی بھی امید کی شمع روشن تھی۔ اور اگر انہوں نے انکار کر دیا تو تم دو گی میرا ساتھ؟ اپنے باپ اور بھائی کے سامنے ڈٹ کے کھڑی ہو پاؤ گی صوبی؟ بات تو سچ تھی، باپ کے سامنے اس کی زبان نہیں کھلتی تھی۔ ان کی مخالفت میں کھڑے ہونے کا سوچ کے جان لبوں پہ آئی تھی۔ بے اختیار سر نفی میں ہلا۔ تو پھر یوں ہی اپنی محبت کو ناکام ہوتا دیکھیں گے؟ صوبی کی آنکھوں میں نمی اتری۔ نہیں صوبی، ہم کورٹ میرج کر لیں گے۔ ایک بم تھا جو صوبیہ کے سر پہ پھٹا تھا۔ ابا مجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ صوبیہ کے آنسو بہنے لگے۔ دیکھو صوبی، میری بات سنو، اگر میں نے تمہارے گھر رشتہ بھیج بھی دیا تو انکار ہی ہوگا، اور اس کے بعد اگر میں نے تم سے کورٹ میرج کی تو سارا شک مجھ پہ جائے گا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چپ رہو، میں خاموشی سے تم سے کورٹ میرج کر لوں گا۔ اس کے بعد جب معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو امی اور منی کو لے کے ہم یہ شہر چھوڑ دیں گے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ شمس کی بات کچھ صوبیہ کو ٹھیک لگ رہی تھی۔ اگر وہ اپنی فیملی قبل از وقت کہیں اور شفٹ کرتا تو تب بھی اسی پہ شک جاتا۔ اس طرح سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ صوبیہ اب اسی نہج پہ سوچنے لگی۔ پیریڈ ختم ہوتے ہی حیا نے پرسکون سانس لیا۔ بال بچی تھی۔ گھر پہنچی تو آج خلاف توقع زوبیہ بیگم، حیا کی ماں، سامنے صوفے پہ بیٹھی نظر آ گئی، ورنہ تو سوشل ورک کے سلسلے میں انہیں فرصت ہی کہاں تھی کہ بیٹی پہ بھی توجہ دیتے۔ اوہ موم، شکر ہے آپ کو گھر پہ تو دیکھا، ورنہ تو ہر وقت کہیں نہ کہیں غائب رہتی ہیں۔ حیا صوفے پہ ہی بیٹھ گئی۔ زوبیہ بیگم نے ساڑی کا پلو ٹھیک کیا۔ میری جان، تمہاری موم عام ماؤں جیسی تھوڑی ہے جو کچن میں خود کو جلاتی رہے۔ ناک چڑھا کے چہرے پہ ناگواری لا کے زوبیہ بیگم نے کہا۔ اوکے موم، میں ذرا چینج کر کے آتی ہوں، آج لنچ مل کے کریں گے۔ حیا یہ کہہ کے اپنے کمرے میں آ گئی۔
بابا ڈنر کب ریڈی ہوگا؟ بھوک سے میرے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں۔ رومان چھوٹے سے لاؤنج کے ٹیبل پہ بیٹھا با آواز بلند بولا۔ کچن میں ارتضیٰ ایپرن باندھے جلدی سے تیار شدہ یخنی میں چاول ڈالتے ہوئے بولا، بس 20 منٹ بیٹا، ڈنر ریڈی ہو جائے گا۔ چاول ڈالنے کے بعد ارتضیٰ نے کفگیر سے ہلا کے چاول برابر کیے اور ہتھیلی پہ ذرا سی یخنی ڈال کے نمک چکھنے لگا۔ پرفیکٹ، نمک کا اندازہ لگاتے ہی بولا، اور ڈھکن رکھنے کے بعد اب کٹنگ بورڈ پہ پیاز اور کھیرا رکھے تیزی سے سلاد بنانے لگا۔ رومان کچن میں ہی داخل ہو چکا تھا۔ 20 منٹ میں تو چوہے مجھے ہی کھا جائیں گے نگل کے۔ رومان کے منہ بسوڑنے پہ ارتضیٰ ذرا سا مسکرایا۔ اب آ ہی گئے ہو تو بابا کی ہیلپ کروا دو۔ جی فرمائیے، مجھے معلوم تھا میرے بغیر تو آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے، رومان نے جلے دل سے کہا۔ فریج میں سے دہی نکالو اور رائتا بناؤ، میں تب تک سیلڈ بنا لوں۔ پیاز کاٹتے ہوئے پسینے کے ساتھ ساتھ ارتضیٰ اپنی آنکھوں میں آنے والے پانی کو بھی آستین سے صاف کرنے لگا۔ رومان نے فریج میں سے دہی نکالی اور اسے پھینکنے لگا۔ بابا آپ کو نہیں لگتا کہ اس گھر کو ایک عدد خاتون کی ضرورت ہے؟ یس مائی چائلڈ، مجھے پتا ہے، لیکن پچھلی جاب سے پاسبل نہیں تھا، تنخواہ کم تھی، اس لیے میں یہ خرچہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں لیکن اب پاسبل ہے، بس 1 مہینہ رک جاؤ، جیسے ہی تنخواہ ملے گی میں خاتون رکھ لوں گا جو گھر کے کام کاج کے ساتھ ساتھ کھانا بھی بنا دیا کرے گی۔ یہ تو ٹیمپریری سلوشن ہے بابا، کچھ پرماننٹ سلوشن کے بارے میں سوچیں۔ رومان کی زو مانی بات پہ ارتضیٰ کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس کے لیے تم بہت چھوٹے ہو، کم سے کم بھی 12-13 سال کا انتظار لازمی ہے۔ ارتضیٰ کی بات پہ رومان نے اپنی آنکھیں پھیلا کے باپ کو دیکھا۔ دہی کا باؤل شیلف پہ رکھ کے اب وہ نمک، کالے مرچ اور زیرے کے ڈبے اٹھائے شیلف پہ رکھ کے دہی میں ڈالتے ہوئے بولا، آپ بھی شادی کر سکتے ہیں۔ ارے میری جان، پھر کہو گے کہ سوتیلی ماں ظلم کرتی ہے، آپ کو مجھ سے دور کر دیا، مجھے کھانے کو نہیں دیتی وغیرہ وغیرہ۔ ارتضیٰ نے ہر بار کی طرح اس بار بھی بات ہوا میں اڑائی۔ نو بابا، میں بہت اچھا بچہ ہوں، میں ان سے دوستی کر لوں گا، لیکن یہ روز روز کچن کے کام مجھ سے نہیں ہوتے۔ وہ دہی میں سب کچھ مکس کرتے ہوئے کوفت زدہ منہ بنا کے بولا۔ ارتضیٰ کا سلاد تیار ہو چکا تھا، اس لیے شیلف پہ بکھری چیزیں سمیٹنے لگا۔ شادی تو میں نہیں کروں گا، یہ تو فائنل ہے۔ ہاں اگر کوئی لڑکی پرماننٹ طور پہ یہاں آئی تو وہ میری بہو ہوگی، دیٹس فائنل۔ لیکن 1 مہینے کی بات ہے، میں کوئی انتظام کر دوں گا۔ اب تم یہ رائتا اور سلاد باہر ٹیبل پہ رکھو، پلاؤ بھی ریڈی ہو چکا ہے، بس میں لا رہا ہوں۔ ارتضیٰ ڈھکن ہٹا کے چاول ڈش میں نکالنے لگا۔ 3 کمروں کے اس چھوٹے سے فلیٹ میں بس 2 ہی نفوس رہتے تھے۔ اسکول سے آ کے رومان کو سارے بکھیڑے سمیٹنے پڑتے تھے کیونکہ ارتضیٰ لیٹ ہی گھر پہنچتا تھا۔ کھانا تو فریج میں موجود ہوتا تھا، لیکن تنہائی سے کبھی کبھی رومان گھبرانے لگتا تھا۔ ٹی وی بھی کتنا دیکھتا، بس ارتضیٰ کے آتے اس کے شکوے گلے شروع ہو جاتے تھے۔ کئی بار رومان اس سے دوسری شادی کے لیے کہہ چکا تھا اور ہر بار ایک ہی جواب تھا کہ شادی نہیں کروں گا۔ ارے نیلو کمبخت ماری، کاہے تو نے میرا نیا جوڑا پہن کے خراب کیا؟ آرا نے کبڈ میں سے اپنا جوڑا نکال کے سامنے پلنگ پہ بیٹھی نیلو کے سامنے پھینکا۔ دبلے پتلے نازک سے وجود پہ گھٹنوں تک چنٹ والا فراک پہنے وہ تیوری چڑھائے بولی، ہاں تو جہاں آرا بیگم بھی تجھے ہی نئے جوڑے لا کے دیتی ہیں، جیسے تو ہی سگی ہے، ہم بھی تو کما کے دیتے ہیں، کا ہوا جو پہن لیا۔ نیلو اپنی ناک میں پہنی چھوٹی سی بالی نما لونگ ٹھیک کرتے ہوئے بولی۔ چست قمیض پہ پورا میک اپ کیے وہ گندمی رنگت میں بھی جچ رہی تھی۔ اپنا وجود دیکھ تو، اس کی ساری سلائی تک نکل گئی ہے، کمبخت آج کیا پہنوں گی میں؟ آرا نے اس کے متناسب بھرے جسم کو دیکھ کر ابرو چڑھا کے خفگی سے کہا، چھوڑ نہ آرا، آ تجھے ایک چیز دکھاؤں۔ نیلو کے بلانے پہ آرا اس کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ نیلو نے پرس میں سے ایک سونے کی چین نکال کے دکھائی۔ اس موٹے نے دی ہے؟ آرا نے چین ہاتھ میں پکڑے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، کہہ رہا تھا بیوی کی چوری کر کے لایا ہے، میرے لیے۔ نیلو کی بتیسی بندی ہو رہی تھی۔ آرا نے تعصب سے اسے دیکھا۔ بیوی کی اترن تو چوری کر کے دے سکتا ہے تجھے، پر بیوی جیسی عزت اور مقام نہیں دے گا، وہ تو اس کی بیوی کے پاس ہی رہے گا۔ آرا نے چین واپس کرتے ہوئے افسردگی سے کہا، ایسی باتیں کاہے کرتی ہے آرا، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں
جو عزت کی بات کریں۔ ہاں ہیں تو نہیں، پر نیلو کیا تیرا دل کبھی نہ چاہے کہ ہمارا بھی ایک گھر ہو، ایک ہی مرد ہو جو پیار کے ساتھ عزت دے۔ عام عورتوں والی زندگی کتنی حسین ہوتی ہے نا۔ ایک ٹھنڈی آہ تھی جو بے اختیار آرا کے دل سے نکلی تھی، حسرت بھری۔ ایسا کب ہوتا ہے آرا؟ یہ مرد سونا چاندی دے سکتے ہیں، عزت نہ ہی۔ نیلو نے چین اپنے گلے میں پہن لی۔ مجھے گھن آتی ہے نیلو، ہر روز ایک نیا مرد، کبھی دن میں ایک بار، کبھی 2 بار، اور جو جہالت وہ بیوی سے نہ ہی کر سکیں وہ چند لال نوٹ دکھا کے وحشیوں کی طرح ہم سے کرتے ہیں، جیسے ہم بے جان ہیں، گوشت پوشت سے نہ ہی کسی اور مٹی گارے سے بنے ہیں، کوئی گری ہوئی گھٹیا سی گندی مٹی سے گوندی ہوئی مٹی سے بنی مورتیں ہوئے ہیں۔ کبھی سوچتی ہوں کائے یہاں پیدا ہو گئی آرا نے کون سا گناہ کیا تھا؟ جہان بیگم کی سزا آرا کاہے بھگت رہی ہے؟ کب تک ہم بکتے رہیں گے؟ جانتی، مجھے اپنا آپ بے وقت لگتا ہے جیسے میرا حسن عام ہے، ہر مرد کے لیے ہے، کسی ایک کے لیے خاص نہیں ہے۔ ہائے کاش میں بھی کسی ایک مرد کے لیے خاص ہوتی۔ حسرت تھی جو لبوں تک آئی تھی، عورت کی فطری خواہش، اپنا گھر، عزت کی زندگی، لیکن یہ چین بھی کہاں ہر عورت کے نصیب میں ہوتا ہے۔ ایسا کاہے سوچ رہی ہے پگلی؟ یہ تو ریت سی بن گئی ہے، ڈاکٹر کا بچہ ڈاکٹر بنے ہے، وحشیہ کی بیٹی وحشیہ ہی بنتی ہے نا، کچھ اور نہ ہی۔ نیلو یہ کہہ کے اٹھ کے چلی گئی۔ آرا اسے دیکھتی رہ گئی۔ عبدالباسط چند دن تو اپنے جذبات پہ قابو پاتا رہا، لیکن آرا اس کے دل پہ اپنے حسن کا آرا چلا چکی تھی، اس لیے چند دن کے بعد دن کے وقت وہ وہاں پہنچ گیا، لیکن یوں ہی ملاقات کرنے کی اجازت نہیں ملی۔ پیسوں کے بنا تو کوئی بات کرنے کو تیار نہیں تھا، اس لیے مایوس ہو کے لوٹا۔ اب نوکری کرنے کا خیال آنے لگا، کہیں نہ کہیں سے پیسوں کی آمدنی کا ذریعہ بنے تو تب وہ آرا سے مل سکتا ہے۔ عبدالباسط نے اپنے والد سے کہا کہ حفظ اس کے بس کی بات نہیں ہے، وہ اسے کسی فیکٹری میں لگوا دیں تاکہ ان کا ہاتھ بٹ سکے۔ مفتی صاحب نے ذرا سی پیش رفت کے بعد حامی بھر لی اور چند دنوں میں اسے ایک سیمنٹ سے بلاک بنانے والی فیکٹری میں نوکری لگوا دی۔ تعلیم اس نے بس میٹرک تک ہی حاصل کی تھی، لیکن وہاں کام مزدوروں کی طرح کرنا پڑ رہا تھا۔ ایک تو عادت نہیں تھی، لیکن محبت کا نیا نیا خمار چڑھا تھا، اس لیے لگن جستجو بڑھتی چلی گئی۔ 1 مہینے کی کمر توڑ محنت کے نتیجے میں ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے تھے۔ تنخواہ لیتے ہوئے سب سے پہلے آرا کا خیال آیا۔ آدھی سے زیادہ تنخواہ ماں کے ہاتھ میں رکھی، چند ہزار اپنی جیب میں ڈالے۔ رات کا بڑی بے صبری سے انتظار کیا۔ رات کو جب وہ وہاں پہنچا تو آرا کا ہی رقص چل رہا تھا۔ ایک کونے میں بیٹھ کے اسے دیکھتا رہا۔ وہی پہلی بار والی کیفیت تھی، لگتا تھا سارا صحن خالی ہے، بس وہ اکیلا بیٹھا ہے، اس کا رقص دیکھ رہا ہے۔ وہی دل فریب سی مسکراہٹ، اس سے پڑتا ڈمپل، گوری کلائیوں میں پہنی چوڑیاں، کانوں میں پہنے آویزے، کہاں کہاں اس کے اندر ہرشر برپا کر رہے تھے، یہ وہی جانتا تھا۔ رقص ختم ہوتے ہی سب سے پہلے عبدالباسط ہی جہاں آرا بیگم کے پاس پہنچا تھا، جو سودے بازی کرتی تھی۔ بول ببوا کیا چاہیے؟ آرا، عبدالباسط نے برجستہ کہا۔ پیسے لایا ہے؟ ہاں، آج تو جیب بھر کے لایا ہوں۔ جیب سے کئی لال نوٹ نکال کے سامنے بیٹھی عورت کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ اس کی آنکھیں چمکی، جلدی سے پیسے گنے، پھر مسکرا کے اسے دیکھا۔ جا، وہ سامنے ہے میری آرا کا کمرہ۔ وہ اٹھ کے تیز قدموں سے آگے بڑھا، لیکن کمرے کے سامنے جا کے رک گیا۔ دل کی بے چینی بڑھی تھی، بے یقینی تھی کہ خواب ہے یا سچ میں وہ اسے دیکھے گا۔ پھر دروازہ دھڑکتے دل کے ساتھ کھولا۔ وہ سامنے ہی بیٹھی تھی، وہی آدھے چہرے کو چھپائے۔ عبدالباسط نے دروازہ بند کیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا، لیکن لفظ ذہن سے محو تھے، کیا کہے کیا نہ کہے۔ جب خاموشی نے طول پکڑا تو آرا نے ہی بات شروع کی۔ کاہے چپ ہو ببوا، گونگے ہو کیا؟
اس کا لب و لہجہ الگ تھا۔ نہیں جی، بس یقین نہیں آ رہا کہ آپ سچ میں سامنے ہیں۔ کیا میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں؟ عجیب سی فرمائش تھی، عجیب سا ادب تھا۔ بھلا پیسے سے خریدی ہوئی عورت کے ساتھ کون آپ جناب کرتا ہے، اور پھر دیکھنے کی اجازت کون مانگتا ہے؟ وہ قیمت ادا کر کے بھی اجازت مانگ رہا تھا۔ عجیب شخص تھا، اور مروت برت بھی لی تھی تو اجازت بھی صرف دیکھنے کی مانگی۔ دوپٹے کی آڑ سے تو آرا بھی اسے دیکھ نہیں پائی تھی، اس لیے اپنا گھونگھٹ خود ہی الٹ دیا۔ عبدالباسط جیسے سانس لینا بھول گیا۔ جتنے تصور اس نے حسن آرا کے باندھے تھے وہ ان سب سے زیادہ حسین تھی۔ آرا کی نظر اس لڑکے کے چہرے سے ہوتی ہوئی بس پیشانی پہ جا کے رک گئی۔ ماتھے پہ واضح سجدے کا گہرا نشان موجود تھا۔ ایک پل کو وہ ٹھٹکی تھی، لیکن عبدالباسط کی نظریں ہٹنے سے انکاری تھیں۔ آرا نے اسے سر سے پیر تک دیکھا۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس تھا، چہرے اور آنکھوں میں ہوس کا شائبہ تک نہیں تھا، بس دیکھنے کی تاب تھی۔ نوجوان کے منہ سے نہ شراب کی بو آ رہی تھی، نہ پان کی پیک کی بھرت کہ جس کے بولنے سے چھینٹے آرا کے منہ پہ آتے، نہ چہرے پہ خباثت، نہ نظروں میں آر پار چیرتی تیزی۔ چہرہ پرنور تھا۔ کچھ پل تو وہ سمجھ ہی نہیں پائی کہ وہ ہے کون۔ کوئی نیک خدا کا بندہ لگ رہا تھا، لیکن اگر واقعی بندہ خدا تھا تو یہاں کیوں تھا، اس جگہ پہ جہاں نیک لوگ دور سے دیکھتے راستہ پلٹ لیتے ہیں؟ مولوی ہو کیا؟ آرا نے دل میں آنے والا پہلا خدشہ بیان کیا۔ نہیں، مولوی کا بیٹا ہوں، عبدالباسط نے جواب دیا، لیکن نظریں نہیں ہٹائیں، ایک ٹک دیکھ رہا تھا بنا آنکھ جھپکائے۔ آرا بے ساختہ ہنسی تھی۔ بابو، مولوی کے بیٹے کا کوٹھے پہ کا کام؟ آرا متذبذب سی ہوئی۔ مجھے اچھی لگی تھی آپ۔ وہ ابھی بھی کسی ویژن میں بول رہا تھا۔ آرا اسے دیکھتے ہوئے بولی، اچھا چل تیری مرضی۔ آرا نے دوپٹہ اتار کے سائڈ پہ رکھ دیا۔ تنگ اور چست لباس اس کے وجود کو ظاہر کرنے لگا۔ عبدالباسط بدک کے پیچھے ہٹا، نظریں بھی آرا سے ہٹا لی۔ آرا کو اس کی اس حرکت پہ حیرت ہوئی۔ سنو، اپنا دوپٹہ اوڑھو۔ چہرے کا رخ بدل کے نظریں دوسری جانب کر کے سرخ چہرے سے عبدالباسط نے کہا۔ آرا جتنی حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ کاہے دوپٹہ اوڑھوں بابو؟ آرا اس لڑکے کو سمجھ نہیں پا رہی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے عبدالباسط نے سائڈ پہ رکھا دوپٹہ اس کی طرف کھول کے پھینک دیا۔ دوپٹہ اسے دوبارہ سے چھپا چکا تھا۔ میں صرف تمہیں دیکھنے کے ارادے سے آیا ہوں، بے حجاب کرنے نہیں آیا۔ حیرت ہی حیرت تھی آرا کی آنکھوں میں۔ سامنے بیٹھا شخص پاگل تھا یا دیوانہ؟ اماں کو کتنے نوٹ دے کے آیا ہے بابو؟ آرا کو لگا شاید پیسوں کی کمی ہو گئی ہوگی، مولوی ہے تو کچھ ایمانداری دکھا رہا ہے۔ پتہ نہیں، جیب میں جتنے تھے سارے دے دیے، شاید 2000۔ اس کی بات پہ آرا حیران ہوئی تھی۔ 2000 دے دیے تو نے اماں کو؟ ارے اتنے سارے پیسے دیکھ کے تجھے بس دیکھنے کی اجازت ملی؟ ٹھہر، میں پوچھتی ہوں اماں سے۔ آرا اٹھنے لگی لیکن عبدالباسط کی پکار پہ رک گئی۔ نہیں، انہوں نے نہیں مانگے تھے، بس میں نے خود ہی دیے ہیں، اور مجھ پہ پابندی نہیں لگائی انہوں نے۔ تو پھر کاہے کو مگج ماری کرتا آرا کے ساتھ؟ آرا واپس بیٹھ گئی۔ میں آپ کو صرف دیکھنا چاہتا ہوں۔ آرا کو لگا شاید دماغ کچھ کھسکا ہوا ہے، اس لیے بار بار اسے جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے تو سنا تھا کہ مفت کی شراب تو کاری بھی نہیں چھوڑتا۔ تو نے اس رات کے پیسے بھرے ہیں بابو؟ پھر کیا صرف دیکھ کے جی بھر جائے گا تیرا؟ آرا کو حیرت ہوئی تھی۔ آپ کو دیکھنے کے لیے تو پورا مہینہ محنت مزدوری کی ہے، اینٹیں پتھر اٹھائے ہیں، پھر جا کے یہ دن نصیب ہوا ہے۔ عبدالباسط کی بات سن کے آرا کو لگا غش کھا کے گر پڑے گی۔ کون تھا یہ شخص؟ کیسی باتیں تھیں اس کی؟ کئی سالوں سے آنے والے مردوں سے الگ، یہاں نواب، رئیس، امیر زادے، دولت مند اپنا پیسہ لٹانے اور دل بہلانے آتے تھے۔ یہ کیسا شخص تھا جو مہینے بھر محنت مزدوری کر کے
اپنی جمع پونجی ایک ہی رات میں تھما کے صرف اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ آرا نے بے ساختہ اس کا ہاتھ پکڑ کے دیکھا جو کام کے باعث چھالوں سے بھرے ہوئے تھے، پھر اس کے چہرے کو دیکھا جہاں نہ خباثت تھی نہ نوچ کھانے کی کوئی آرزو، بس دیکھنے کی تاب تھی، آنکھوں کی پیاس تھی۔ پہلی بار آرا کی آنکھیں نم ہوئیں، لیکن آنسو کہیں اندر گرے تھے۔ عبدالباسط کی نظریں ابھی بھی اس کا طواف کر رہی تھیں۔ کاہے اپنے ہاتھوں پہ ظلم کیا بابو؟ پرنم آنکھوں سے اور گلوگیر لہجے میں پوچھا۔ آپ کو دیکھنا چاہتا تھا۔ عبدالباسط کی آنکھوں میں صرف سچائی تھی۔ مجھے دیکھنے کے لیے؟ کاہے ہاتھوں کو بگاڑ کے رکھ دیا؟ مجھ میں تو کچھ بھی خاص نہیں۔ آرا کو نہ جانے کیوں اس اجنبی سے ہمدردی ہوئی۔ یہ تو میرے دل سے پوچھیں کہ کتنی خاص ہیں آپ۔ آرا چپ سی ہو گئی۔ دل کی دھڑکنوں نے عبدالباسط کی بات پہ جیسے لبیک کہا۔ چند گھنٹے پھر آرا کچھ نہیں بولی۔ بولنے کو کچھ بچا بھی نہیں تھا، بس مجسمہ تصویر بنی بیٹھی رہی، جیسے سامنے والے نے کوئی فسوں سا کر دیا، اس پہ کوئی طلسم پھونک دیا جس سے وہ ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ اسے دیکھنے کا متمنی تھا، اس لیے بس دیکھ رہا تھا، اور وہ نہ جانے کیوں اس کی خواہش پہ ایسے بیٹھی تھی کہ اگر جنبش بھی کرے گی تو سامنے والے کے ساتھ زیادتی کر بیٹھے گی۔ کچھ تو عبدالباسط کے چہرے پہ بھی تھا جو آرا کے لیے اہم ہو گیا تھا، شاید اس کی شرافت۔ 2 گھنٹے بعد وہ اٹھ کے چلا گیا، لیکن آرا وہیں مجسمہ بنی بیٹھی رہی۔